بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ہم میں سے ہر شخص یہ جانتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو یہ بشارت سنائی تھی کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا، اور وہ صحابی ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کسی شخص کو جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمل ہمیں بھی بتایا ہے کہ ہم اس عمل کو اپنائیں، اس حدیث پر عمل کریں تو ہمیں بھی یہ فضیلت حاصل ہو سکتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما منکم من احد یتوضأ، تم میں سے کوئی بھی شخص وضو کرتا ہے، بہترین وضو کرتا ہے، صحیح وضو کرتا ہے، ثم یقول، پھر وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. اور دوسری روایت میں ہے کہ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. فرمایا الا فتحت، مگر کھول دیے جاتے ہیں، لہو اس کے لیے ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے، یدخل من ایہا شاء، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے اس میں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیاں دیکھیں، کس قدر ان کی قربانیاں ہیں، اور ان قربانیوں کے بعد انہیں یہ فضیلت عطا کی گئی ہے. جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ان قربانیوں کا مطالبہ نہیں کیا، ایک عمل بتا دیا کہ اس عمل کو روزانہ کرنا ہے، ریگولر کرنا ہے. روزانہ جب وضو کرنا ہے ہر نماز کے لیے تو بہترین وضو کریں، اور اس کے بعد ان کلمات کو دہرائیں. ابو داود کی حدیث میں ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبد اللہ ورسولہ. تو ان کلمات کو پڑھیں. اگر آپ ان کلمات کو پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتے ہیں، جس دروازے سے آپ چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. اور ایک بات یہاں پر وہ ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اکثر لوگ وضو کے بعد کلمہ پڑھتے ہوئے انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، تو یہ انگلی کا اٹھانا یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو ہمیں اسی طریقے کو اپنانا چاہیے جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. اگر ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں گے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، آپ کے بعد صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیں گے، تو یقیناً ہم لوگ اپنے کسی بھی عمل میں پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتے، اور کسی بھی عمل کو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ٹھہرا سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بعد صحابہ اکرام کے طریقے کو دیکھیں کہ وہ کس طریقے سے وضو کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ کیا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ویسے ایمان لاؤ گے جیسے صحابہ اکرام ایمان لائے ہیں تو پھر تم کامیاب ہو سکتے ہو، وگرنہ پھر تم کامیاب نہیں ہو سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی 5 نمازوں کو ریگولر کریں، روزانہ نمازیں پڑھیں اور ٹائم پر پڑھیں، اور وضو کے بعد اس کلمے کو پڑھا کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے فوت ہو جانے کے بعد جنت کے 8 دروازوں سے ہمارے لیے بھی یہ سعادت جاری کرے کہ جس دروازے سے آپ چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.